سب سے پہلے آقا نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا گھر چمکایا، اور کتنا چمکایا؟ فرماتی ہے کہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیتی تھی۔ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائی پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت محترم جناب پیر سید سمیع الحسن شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل نعیمی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی آنے والے ہیں۔ آپ سب حضرات بھی بڑے احترام اور عزتوں کے لائق ہیں، اور ہم سب کو عزتیں آج کے دن کے صدقے میں ملی ہیں۔ جتنی عزتیں، جتنے مرتبے، جتنے مقام، آج کوئی کچھ بھی ہے تو آج کے دن کا صدقہ ہے۔ تو سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ جس نے چمک پائی ہے نا وہ تو ضرور مل کر پڑھے، جس نے آقا سے چمک نہیں پائی نا اسے اجازت ہے وہ نہ پڑھے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے گانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اور سب سے پہلے آقا نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا گھر چمکایا، اور کتنا چمکایا؟ فرماتی ہے کہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیتی تھی، اتنا چمکا دیا۔ پھر آقا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر چمکایا جو ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا۔ دائیاں پوچھتی ہے، علاقے والے پوچھتی ہے کہ حلیمہ اب تیرا گھر اتنا روشن کیوں کہتا ہے؟ فرماتی ہے وہ طہا کے چہرے والے جو آ گئے۔ اب آقا کی بارگاہ میں جو جو آتا گیا وہ چمکتا گیا۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذی النورین بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، بلال آئے بڑا مقام مل گیا۔ غلام تھے، حبشی تھے، آج آقا کی بارگاہ میں آئے یہ مقام ملا، سب نیچے ہیں۔ بلال مکے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، سب کو یہ مرتبہ ملا، سب چمکے تو صدقہ کن کا؟ ان کا صدقہ کہ میرا دل بھی چمکا دے اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، سانے والے بدوں پر بھی برسا دے۔ تو احباب ذمکار، آج کی یہ نورانی بازی میں نے صرف اس میں ایک بات کرنی ہے۔ رمضان المبارک بڑا عظمتوں برکتوں والا شاذ مہینہ ہے۔ اس مہینے کا مقام یہ ہے کہ اس میں نفل پڑھے تو ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، نفل پڑھے ثواب فرض کے برابر، ایک نیکی کرے علماء فرماتے ہیں اللہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور دن میں بھی رحمتیں برستی ہیں، رات میں بھی رحمتیں برستی ہیں۔
اور روزہ رکھنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، حاملین عرش دعا کرتے ہیں، جنت مہک جاتی ہے۔ جنت وہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے جنت مہک جاتی ہے، پورا سال اس ہوا کی برکت سے جنت مہکتی رہتی ہے، سبحان اللہ، پورا سال۔ کون سا چاند نظر آتا ہے بھائی بولیے نا، کس مہینے کا؟ رمضان کا۔ اور رمضان وہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا برکت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی دن رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہزاروں بندوں کی مغفرت دن میں بھی ہو رہی ہے، رات میں بھی ہو رہی ہے۔ اور جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو روزہ افطار کرنے کے وقت جو دعا کرے اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو تو اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے کہا مولا اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں، اتنی رفعتیں، اتنی رحمتیں، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی شان تو نے اس مہینے کو کیوں عطا کیا؟ شوال بھی تو تیرا مہینہ، ذیقعدہ بھی تو تیرا مہینہ، ذی الحج بھی تو تیرا مہینہ۔ اللہ نے فرمایا تم نے میرا قرآن نہیں پڑھا، میرا قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا؟ اٹھا کر دیکھو سورۃ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے کو یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ مقام، یہ شان میں نے اس لیے عطا فرمائی ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ سب بولیے کیا نازل ہوا؟ قرآن۔ اس مہینے میں قرآن آیا، قرآن اترا، تو میں نے کہا مولا اس مہینے میں قرآن اترا، اس کا یہ مقام ہو گیا، یہ مرتبہ ہو گیا، یہ شان ہو گئی، یہ عظمت ہو گئی، تو مولا جس مہینے میں قرآن آیا اس کا تو یہ مقام، اور جس مہینے میں صاحب قرآن آیا ہوگا اس کا مقام کتنا ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس مہینے میں صاحب قرآن آیا ہوگا اس کا اندازہ لگائیے، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رحمت، اس مہینے میں کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی۔ جب رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو مجھے بتائیے ربیع الاول میں کتنی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی؟ ربیع الاول کا کیا مقام ہوگا؟ ربیع الاول کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ ربیع الاول کی شان کتنی ہوگی؟ اور ہمارے وقار آپ جانتے ہیں نا کہ رمضان مبارک میں ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اس رات کی بڑی عظمت ہے، اس رات کی بڑی شان، بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے۔ اور اس رات کی یہ شان، مرتبہ، مقام، عظمت کس وجہ سے؟ اور اس رات میں اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں، تنزل الملائکہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اٹھتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امی بھی آتے ہیں۔ جبرائیل امی بھی کون؟ جبرائیل، وہ جبرائیل جو 1,24,000 نبیوں کے پاس وحی لے کر آئے، وہ جبرائیل جو تورات لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، زبور لے کر آئے، قرآن کی آیتیں لے کر آئے۔ 6,666 آیتیں لے کر آنے والے کون؟ بولیے نا کون؟ جبرائیل، وہ جبرائیل جو پوری تورات لے کر آنے والے، زبور و انجیل لے کر آنے والے، بڑے بڑے نبیوں کے پاس آنے والے، وہ جبرائیل جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا سراپا بھی دیکھا ہوگا، وہ جبرائیل جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بھی دیکھی ہوگی، داؤد علیہ السلام کی بادشاہی بھی دیکھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں بھی دیکھی ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے ہوں گے۔ لیکن آج وہ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر نہیں آ رہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن لے کر نہیں آ رہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں جبرائیل زمین پر کس لیے آ رہے ہیں؟ ان کا مقصد ایک ہے کہ آج امت مصطفیٰ کے لوگوں سے مصافحہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر جو آ گئی ہے، مولا اس رات کو اتنی برکتیں کیوں ملی، کیوں اتنے مقام ملے؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ مولا یہ برکتیں اس رات کو کیوں ملی؟
کیونکہ اس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ جس رات میں قرآن نازل ہو اس کا تو یہ مرتبہ، اور جس رات میں صاحب قرآن آئے اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ہائے ہائے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام بلکہ کروڑوں سلام، کیونکہ اس گھڑی کے صدقے میں اللہ نے ساری گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم گھڑی کے صدقے میں دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام ساتھی مدروں سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا، تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا، تصور میں تیری تصویر آ جائے تو کیا کہنا، بڑی شے ہے خیال گنبد خضرا میں گم ہونا، یہ دیوانہ مدینے میں چلا جائے تو کیا کہنا، یہ دیوانہ مدینے میں چلا جائے تو کیا کہنا، میں دیکھا سنا دیکھے آج ساڈی
عروس آنے والا ہے تو وہ آ جائے، پھر کیک کاٹ کے پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کو میں دعوت کتاب دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ باقاعدہ ان کا پھر بیان ہو سکے۔ تو نوبت سے پڑھیں گھر بار بڑا سونا کون دیوالی دا، گھر بار بڑا سونا سون رب دی مدینے دا، دربار بڑا سونا محبت کے ساتھ پڑھیں۔ آج تو وہ عظیم دن ہے کہ جس دن فرشتے بھی جھوم کر سرکار کا ذکر کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کونین دیوالی دربار بڑا سونا، کونین دیوالی دربار مسجد نبوی ہر چیز ملا لیے، ہر چیز ملا لیے، پر جڑا روز نال جڑیا مینار بڑا سونا، جڑا روز نال جڑیا مینار بڑا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، سب رستے مدینے سانو جان تو ود پیارے، سانو جان تو ود پیارے، پر جڑا روز نو جاندا اے بازار بڑا سونا، جڑا روز نو جاندا اے بازار بڑا سونا، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، اور سب دایاں حلیمان حیرت نال تکدیاں نے، حیرت نال تکدیاں نے، کتھوں لے کے تو آئی ہے لجپال بڑا سونا، کتھوں لے کے تو آئی ہے، کیونکہ اما حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر واپس جا رہی تھی نا، جو 2 دن پہلے 3 دن پہلے امیر ترین دائیاں اپنی طاقتور سواریوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئی تھیں، تو جو ہی سرکار کے قدم اس کمزور سواری پر لگے تو وہ سواری تیز رفتار بن جاتی ہے، تو ان سواریوں کو بھی جب عبور کرتی ہے نا تو پیچھے دوسری دائیاں دیکھ کر کہتی ہیں یہ حلیمہ نہیں جا رہی،
اس کی تو سواری بڑی کمزور تھی، کیا سواری تبدیل کر لی ہے؟ وہ حیرت سے حضرت علیمہ سعدیہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو شاید اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے کہ سب دایاں حلیمہ فرماتی ہیں میں خود بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑیے میری کلی بھی ماڑیے پر میری گود چ نبی نعرہ رسالت ماشاءاللہ. میں